سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے، جو ابتدا کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں یا گروہ بنے ہیں، وہ تو دینی بنیاد پہ نہیں، بلکہ پہلا اختلاف تو سیاسی بنیاد کے اوپر ہی ہوا ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اختلاف ہے، ان کے دور میں اختلاف رونما ہوا، اس کی وجہ سیاسی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ لوگ حامی تھے جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا، اور کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، وہ شیعان معاویہ کہلاتے تھے۔ لیکن اس وقت جو شیعان علی کہلانے والے تھے یا شیعان معاویہ کہلانے والے تھے، ان کے کوئی مذہبی اختلافات نہیں تھے، یعنی دین کی بنیاد پہ نہیں تھے۔ بعد میں ان سیاسی اختلافات کے لیے مذہبی جواز جو ہیں ان کو اختیار کیا گیا، اور اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ اس کی بنیادیں استوار کی گئیں۔ لیکن پہلا جو اختلاف بنیادی طور پر ہوا ہے، وہ یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ سیاسی تدبیر کے اوپر اختلاف ہوا ہے، مذہبی مسائل کے ساتھ اختلاف نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ایک فطری طور پر اختلاف کا ہونا، جیسے صحابہ کرام مختلف جگہوں پہ چلے گئے اور ان سے پھر لوگوں نے سیکھا، تابعین نے سیکھا، ان سے تبع تابعین نے سیکھا، اور پھر بعد کے ادوار میں لوگوں نے سیکھا۔ اب جو کچھ وہاں انہوں نے سیکھا تو ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو جس عالم سے، جس حدیث بیان کرنے والے سے انہوں نے سیکھا، تو ان کو ان کے علم پر بھی اعتماد تھا اور تقوی کے اوپر بھی بھروسہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے ان کے علم اور تقوی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو ایک عمل اختیار کر لیا، اور اس عمل کے اختیار کرنے والے آگے آگے ان کی عقیدت میں بھی ظاہر ہے کہ اور محبت میں بھی آگے بڑھے۔ تو اس وجہ سے کہ ان کو ان پر اعتماد تھا، ان کے علم اور تقوی کے اوپر، اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ درست ہیں۔ جبکہ دوسرا کسی اور جگہ سے اس نے علم حاصل کیا، کسی اور صحابی کے واسطے سے ان تک باتیں پہنچیں، تو اس میں کچھ فرق ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعد کے دور میں جب خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ کیوں نہ آپ کی موطا جو کتاب ہے، جو احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں آپ کی علمی آراء بھی ہیں، فقہی آراء بھی ہیں، تو کیوں نہ اس کو سارے بلاد اسلامیہ کے اوپر، ممالک اسلامیہ کے اوپر نافذ کر دیا جائے اور کوئی بھی آدمی اس سے اختلاف نہ کرے۔ تو بظاہر تو یہ ہارون رشید کی جو تجویز ہے اور ہارون رشید کی جو خواہش ہے بہت ہی اچھی ہے کہ مسلمانوں کو متحد کیا جائے، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پر بھی نظر رکھتے تھے اور دین کی ضرورتوں کو سمجھتے تھے، اور فطری طور پر جو اختلاف ہو جاتا ہے اس کو بھی جانتے تھے، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ اس ذریعے سے حضرت امام مالک کا مرتبہ تسلیم کیا جا رہا تھا، ان کی علمیت پوری دنیا کے اوپر یعنی کہ نافذ کی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو درست نہیں تسلیم کیا، بلکہ کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں، یعنی میری کتاب اور میری آراء کو لوگوں کے اوپر لازم قرار نہ دیں، کیونکہ فرمایا کہ صحابہ کرام مختلف شہروں کے اندر پھیل گئے، مختلف علاقوں کے اندر چلے گئے، اور ان علاقوں کے لوگوں نے ان سے سیکھا اور ان سے پھر آگے لوگوں نے سیکھا، لہٰذا آپ اگر سختی کریں گے تو معاملات کو زیادہ خراب کر دیں گے، زیادہ بگاڑ دیں گے۔ تو اس چیز سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتحاد کے شوق میں لوگوں کی آراء کو زبردستی کرش کرنے کی کوشش، یہ کبھی بھی ہمارے اہل علم کے اندر پسندیدہ نہیں رہی ہے۔ حضرت امام مالک محدث تھے اور مدینے کی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے حدیثیں بیان کرنے والے ایک بہت ہی ثقہ راوی بھی ہیں، محدث ہیں، تو ان کی یہ رائے بڑی اہم ہے کہ انہوں نے اختلاف رائے کی گنجائش کو
تسلیم کیا اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن جب یہ بعد میں علمی روایت تقلید کے اندر تبدیل ہوتی چلی گئی تو اس کی وجہ سے پھر فرقوں کا وجود بنتا چلا گیا، وگرنہ آغاز کے اندر ایسا نہیں تھا۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو اختلاف ہوا اس میں جہاں کسی کے پاس علم کا پہنچنا ہے وہاں غور و خوض جو ہوا تو قرآن پاک کے بعض الفاظ ہیں کہ جن کے معنی کا تعین کرنے میں اختلاف اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ کسی لفظ کے جو معنی ہیں آیا حقیقی مراد لیے جائیں گے یا مجازی معنی مراد لیے جائیں گے، یہ بھی ایک اختلاف رائے کی بنیادی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وضو کرنے کے لیے یا وضو ٹوٹنے کا جو عمل ہے وہ بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک صورت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اولا مستم النساء، کہ تم نے عورتوں کو چھو لیا ہو۔ اب عورتوں کو چھونے سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں اگر اس کے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں تو کچھ اور مسائل اخذ ہوتے ہیں، اگر اس کے مجازی معنی مراد لیتے ہیں تو کچھ اور مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولا مستم النساء سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی نے عورت کو اگر ہاتھ لگ گیا یا عورت کا مرد کو ہاتھ لگ گیا تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں حضرت امام شافعی کی رائے سے مختلف ایک رائے رکھتے ہیں، اور وہ رائے یہ ہے کہ یہاں لمس سے مراد حقیقی مفہوم میں اس کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہاں لمس سے مراد مجازی یعنی اس کا مفہوم لیا جائے گا کہ عورت کو چھو لینے سے مراد ہے کہ عورت سے مقاربت کرنا، یعنی وہ تعلق جو میاں بیوی کا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹے گا، بصورت دیگر وضو قائم رہے گا۔ اور اس لیے کہ اسلام جو ہے، دین جو ہے، وہ انسانوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ اب میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ لگ جائے تو وہ وضو ہی ہر وقت کرتا رہے۔ تو اب حضرت امام شافعی کے نزدیک یہ پہلو اس طرح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں وضو کیا جائے گا۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا رد یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نوافل ادا کرتے تھے تو بارہا میرے پاؤں آپ کی جانماز پر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو پکڑ کے ایک سائیڈ میں کر دیتے تھے اور میں نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محض ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز جاری رکھی۔ لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، یعنی ان کے خصائص میں سے ہے، جیسے دیگر خصائص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو یہ صرف خاص آپ کے لیے تھا، اوروں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا وضو کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لمس سے مراد در حقیقت وہ لمس ہے کہ جب مرد عورت کو جذبات سے مغلوب ہو کر، یعنی جنسی شہوانی جذبات سے مغلوب ہو کر اگر چھوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ یوں ہی کام کاج کے اندر یا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا جائے گا۔ اب یہ تین نقطہ نظر ہیں جبکہ لفظ ایک ہی ہے، تو اب اس کے اوپر ہر آدمی اپنے اپنی دلائل عربی جو صرف و نحو کے اصول اور قواعد ہیں ان کی روح سے بھی اور دیگر نقطہ نظر سے غور و فکر ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ اختلاف ہوا، اور پھر اس اختلاف کے اندر جب آگے ایک تقلیدی ذہن زیادہ آ گیا تو پھر ہر ایک نے اپنی رائے کو حتمی قرار دینا شروع کر دیا، جس سے فرقہ بندی پیدا ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.